ہسبینڈ وائف کے بڑھتے ہوئے مسائل، اب اس کا کوئی شمار نہیں، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر ایک اپنی تمام تر ناکامیوں کا ملبہ دوسرے پہ ڈالتا ہے۔ اس کا سلوشن کیا ہے وہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب آپ مخالف کو نہ قائل کر سکیں، نہ سمجھا سکیں، تو خود سمجھ جائیں۔ یہ تو کر سکتے ہیں۔ اب جہاں تک رہی بات بچوں کی، تو ماں باپ میں اختلاف، کون سچا کون جھوٹا، کون ظالم کون مظلوم، کون صحیح کون غلط، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن بچوں کی تربیت کفالت دونوں پر ہے۔ مگر ہو یہ رہا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے اختلافات جو کہ نیچرل ہیں، میں اس میں کسی ایک کو سپورٹ نہیں کر رہی، مگر اس کی قیمت بچے چکاتے ہیں، اور قصوروار قرضدار مرد ہیں۔ وہ فیروز خان اور اس کی بیوی کے بیچ کی کہانی ہو یا بچوں کی کفالت کا معاملہ، میں حیران ہوئی جب باپ کی طرف سے وکیل نے 20,000 ماہانہ دینے کی آفر کی۔ ہو کیا سکتا ہے اس انڈسٹری کے بچوں کا، اس سٹیٹس کلاس کے بچوں کا 20,000 میں شاید پیمپر بھی پورے نہ ہوں۔ ہمارے معاشرے کے مرد باپ ہونے کی حیثیت سے فیل ہو رہے ہیں۔ بات صرف میرے بھائی یا صرف میرے خاوند کی ہوتی تو میں ضرور خاموش رہتی، مگر بات ہر گھر کی ہے الا ماشاء اللہ۔ میں اپنی ذات سے ابتدا کرتی ہوں۔ میں، میری بہن، میری بھابھی، میری نند، میری ہمسائی، میری سہیلی، رشتہ دار، ہمسائی، اسٹوڈنٹ، سسٹرز، اب اگر میں پرسنٹیج بتاؤں تو آپ چیخنے لگیں گے۔ جی ہاں، اگر یہ سب خواتین خاوند کے ساتھ معمولی یا غیر معمولی ایشوز کی وجہ سے 1، 2، 3 یا سارے بچوں کی کفالت کرنے پر مجبور ہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ اب اگر میں محتاط اندازہ بھی بتاؤں تو یہ اپ ٹو 80% تو ہوگا، اور یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کماؤ نہیں ہے۔ دکھ تو اسی بات کا ہے نا کہ ارب پتی چند 100 بھی نہ دے سکے، حتیٰ کہ اپنے معذور بچے کی ایجوکیشن تو دور، ہیلتھ تک افورڈ نہ کریں۔ کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ کس کو سزا دے رہے ہیں؟ کیا اللہ کا ڈر نہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کی لک، آپ کی قسمت، آپ کا خاندان، آپ کی محنت کے بل بوتے پہ سب ملا؟ اللہ تو ان معصوموں کا رزق دیتا ہے۔ تمہاری حیثیت تو حقداروں کو ان کا حق دے کر اجر لینے والے کی طرح ہے، مگر آپ ٹھہرے غاصب۔ آج میرا رویہ، میرے الفاظ تلخ ہو جائیں تو معاف کیجیے گا۔ کوئی بھی اسپیکر یا داعیہ اپنا دکھ برداشت کر لیتی ہے، اپنے مسائل اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، مگر امت کا درد وہ بیان نہ کرے، مسائل کے حل کے لیے آواز نہ اٹھائے، تو پھر اسے یہ منصب چھوڑ دینا چاہیے۔ اور آج اسی وجہ سے میں بول رہی ہوں۔ ذرا دیکھیں تو یہ کروڑوں کی جائیدادوں کے مالک، لاکھوں کی ماہانہ انکم والے چند ہزار بھی نہ دیں۔ مسائل ہیں، اختلافات ہیں، تنازعات ہیں، بچے تو آپ کے ہیں، اور آپ مسلمان بھی ہیں، جبکہ دنیا کا کوئی قانون، کوئی مذہب ماں باپ کے اختلافات کے باوجود کفالت بھی انہیں پر ڈالتا ہے، اور کوئی کسی کو بچوں سے میل ملاقات سے روک بھی نہیں سکتا، جبکہ اسلام میں اس حوالے سے واضح اصول ہے۔ سورۃ طلاق کی ابتدا دیکھیے گا، طلاق کے ہی مسائل میں، طلاق کے عنوان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسئلے کا واضح حل پیش کیا۔ عورت کے لیے رہن سہن، کھانا پینا، خرچہ، اس سب کے لیے الگ معیار ہے کہ اسکنوہن من حیث سکنتم، جہاں تم رہتے ہو وہیں اس کی رہائش ہو، جو کھاتے ہو وہ اس کو کھلاؤ۔ لیکن جب آپس میں اختلافات ہو جائے تو پھر اصول چینج ہے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ بچوں کی کفالت کا مسئلہ جو رضاعت سے شروع ہوتا ہے، دودھ پیتے بچے سے لے کر جب تک اس کی تعلیم و تربیت کے اخراجات ہیں جو مائیں کرتی ہیں، انہیں ان کا معاوضہ دو۔ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے، تمہارے اختلافات ہیں۔ باپ کے ذمے بچوں کی کفالت ہے، اور جبکہ وہ افورڈنگ ہو۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ۔ اور ان 20-30 ہزار کی، 50 لاکھ ہزار کی بات نہیں ہے، بات ہے اپنی حیثیت کی، اپنے سٹیٹس کی، اپنے اخراجات کی۔
تمہارا لیونگ سٹائل کیا ہے؟ سوسائٹی میں رواج کو نہیں، یا بیوی کے سٹیٹس کو دیکھ کر نہیں، یا اسے تنگ کرنے کے لیے کم نہیں، بلکہ اپنے لائف سٹائل کو، اپنی انکم کو دیکھ کر اس کو دو۔ فآتوہن اجورہن۔ آپ ذرا یہ وائس میسیج سنیے، ایک بہن کی دکھی داستان، ساری بہنوں کی ترجمانی۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایک میرا مسئلہ ہے بہت سارا، اور اللہ کا شکر ہے مجھ میں صبر بھی ہے، اور میں نا اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق کی کمی نہیں دی، اور مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں اپنے 2 بچوں کو لے کے اکیلی رہتی ہوں۔ الحمدللہ اس کی ذات کا کرم ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ نا میرا جو چھوٹا بیٹا ہے نا، وہ 24 گھنٹے نا ان کو ہر وقت یاد کرتا رہتا ہے، اور کوئی کوچ گزرے تو وہ کہتا ہے میرا پاپا آ رہا ہے۔ اور اس کے ابو نا بہت زیادہ ہمیں مینٹلی ٹیز تو کرتے تھے، لیکن اللہ نے مجھے صبر دے دیا، اور وہ نا 4-5 مہینے نہیں آئیں گے، خرچہ تو دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک روٹی کا نوالا بھی وہ میرے بچوں کو یا میرے پہ ان کے پیسوں کا حرام ہے کہ وہ ہمیں دیں۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے تھے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، اور پہلے تو کبھی کبھی میں ان کی ہیلپ بھی کر دیا کرتی تھی تھوڑی بہت، اب تو میں نے چھوڑ دی، ظاہر بات ہے کافی زیادہ ٹیز ہونے کے بعد۔ لیکن میرا جو بچہ ہے نا وہ ہر وقت پاپا پاپا کرتا رہتا ہے، اور جس کی وجہ سے میں کافی پریشان ہوتی ہوں۔ وہ ہر بات پہ اپنے فادر کا ذکر کرتا رہتا ہے، 3.5-4 سال کا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے اس کے فادر ہیں، اور اگر وہ کوئی 5 مہینے کے بعد ڈاکٹر صاحبہ بھول کے بھی آ جائے تو ایک رات کے بعد دوسرے دن وہ کہے گا کہ میں نے جانا ہے جانا ہے۔ اس کی 2nd میرج ہے میرے ساتھ، پہلے اس کی ایک شادی ہوئی ہے اس کی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ، لیکن وہ ایک حساسی طور پہ آپ سمجھ لیں، کیونکہ وہ بہت چھوٹا تھا تو اس کی پھپھو آ کے رونے لگ پڑی، اس کی بیٹی کا نکاح ہوا تھا تو وہاں سے ڈائیورس دے کے اس سے شادی کروائی، تو اس نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے پھر شادی کروں گا، لیکن میری شادی پہ اس کے فادر اور مدر کو پتہ تھا، اور اس کی بہنوں کو اور ساروں کو۔ تو اب میں اللہ کا شکر ہے کسی اور وجہ سے پریشان نہیں ہوتی، محلے والے بھی مجھ سے پوچھتے ہیں بھی تمہارا خامن نہیں آتا، اور بہت چھوٹے بچے کی وجہ سے انتہائی ڈسٹربڈ رہتی ہوں۔ کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے کہ یہ ہوتے ہی نہیں، نہ مجھ سے پوچھتے اور نہ مجھے مینٹلی ٹیز کرتے، کیونکہ میں گھر بھی دیکھ رہی ہوں صبح سے شام تک، باہر نوکری بھی کر رہی ہوں، بچوں کے لیے کما کے بھی لا رہی ہوں، سودے بھی لے کے آتی ہوں خود ہی۔ آپ کو پتہ ہے گھر کے بھی مسئلے مسائل، بل، اور بچے بھی میرے دونوں اکیلے ہوتے ہیں، ان کو بتایا ہوا ہے کہ لاک لگا کے رکھنا ہے، کوئی آئے تو دروازہ کھولنا نہیں ہے، اور اوپر والا گھر میں نے رینٹ آؤٹ کر دیا سیفٹی پرپز کے لیے کہ بچے نیچے اکیلے ہوتے ہیں، لیکن ایک آپ کو پتہ ہے آزمائش والی لائف ہے۔ لیکن الحمدللہ اس ذات کا اتنا کرم ہے کہ سجدوں کی بھی توفیق دے رہا ہے، اور آپ کی کلاس بھی الحمدللہ میں ڈیلی لے رہی ہوں، اگر نہ لے سکوں تو میں ریکارڈنگ میں لیتی ہوں اور شیئر بھی کر رہی ہوں ڈیلی۔ محمد ابراہیم کے نام سے میرا آئی ڈی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ آپ نے لاسٹ ٹائم بھی میں نے ایک کویسچن پوچھا تھا، آپ رپلائی نہیں کر سکیں، لیکن میرے اس سوال کا مجھے جواب آپ ضرور دیں کہ میں تو چلے صبر میں آ گئی، اس بچے کا میں کیسے حل نکالوں؟ کبھی کبھی میرے دل کرتا ہے میں اس کو دے دوں، لیکن اس کو دوں گی تو یہ بیچارہ رول جائے گا وہاں پہ، وہ تو اس کو جو اس کے تن کے لیے ایک سوٹ نہیں دے سکتا، یا یہ بچہ اسے فرمائش کر دے تو وہ اس کو ایک کوئی چیز بھی نہیں لے کے دے سکتا، کوئی ٹوائی نہیں دے سکتا، یہاں تک کہ 4 مہینے بعد ڈاکٹر صاحبہ وہ آ رہا تھا تو انہوں نے ہمیں کال کی کہ بھئی میں آ رہا ہوں تو تم مجھے سرگودا پک کرنے ہو۔ میں یہاں سے ڈرائیو کر کے رات کو 9:30 بجے گئی ان کو سرگودا سے پک کرنے، 10:30 میں 11:45 وہاں پہنچی، اور کھانے کا ٹائم تھا، چھوٹا میرے ساتھ تھا اکیلا، میرا بیٹا ہی گیا میرے ساتھ، بیٹی کو گھر چھوڑ گئی تھی، تو وہاں پہ بل بھی نہیں دیا، مجھے کہتا ہے میرے تو پیسے وہیں پہ رہ گئے، وہ بل بھی میں نے دیا، یعنی کہ اس طرح کی اذیت ناک چیزیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیں، حقوق نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں، مجھے پوچھا کبھی تک نہیں ہے کہ تم زندہ ہو یا مر گئی ہو یا تم کیسے مینج کر رہی ہو، ایک لفظ ہی اپریسیشن کا میرے لیے نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ جزا دیں، اور آپ جب سے آپ کے ساتھ جڑی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا زیادہ صبر دے دیا ہے نا ڈاکٹر صاحبہ، میرا کوئی کام مشکل رہا ہی نہیں، اب تو مجھے اتنا صبر آ گیا
کہ میرا کوئی بھی کام پھنس جائے نا تو مجھے اللہ پہ امید ہوتی ہے کہ وہ ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ ہو جاتا ہے، اور اللہ نے مجھے اتنا حوصلہ دیا ہے. میں اکیلے اپنے بچوں کو پال رہی ہوں، اور الحمدللہ میں نے پردہ بھی سٹارٹ کر لیا کب کا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور ہدایت دیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بدعات اور جہاں پہ میں گمراہ ہوں اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی گمراہ نہ ہونے دیں، اور ہمیشہ مجھے ہدایت کے راستے پہ رکھیں. اور اس کا بہت سارا کریڈٹ آپ کو بھی جاتا ہے کہ آپ کی تبلیغ نے مجھے اتنا زیادہ امپریس کیا میری لائف میں. جہاں تک میری اس بہن کا سوال ہے، میں بھائی کے لیے ہدایت اور ماں کے لیے اللہ کے خزانوں سے وسعت کا سوال کرتی ہوں کہ وہ انہیں ہمت، برکت اور استقامت عطا کرے. اور بچوں کے حوالے سے میں یہ نصیحت کرنا چاہوں گی کہ آپ سچویشن کو بچوں کے سامنے ایسے کر کے پیش کیجئے کہ بچے کسی کمپلیکس کا شکار نہ ہوں، احساس محرومی یا کمتری کا شکار نہ ہوں کہ بابا کیوں نہیں آتے. اور اس حوالے سے بھی کوششیں کیجئے کہ وقتاً فوقتاً ملاقات یا باپ کا آنا ممکن ہو تاکہ بچوں کو ان کا حق ملتا رہے. دیکھیں کتنے باپ ہیں جو مجبوری میں باہر کام کر رہے ہوتے ہیں اور سالوں سال بچوں سے نہیں مل سکتے. وہ مائیں اپنے بچوں کو کیسے پروان چڑھاتی ہیں، آپ ان کی زندگی سے سیکھیں. یا اسی طرح جن کے باپ دنیا سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ مائیں کس طرح باپ کے لیے بھی بچوں کو صدقہ جاریہ اور کامیاب انسان بناتی ہیں. تو انشاءاللہ